السلام علیکم، دیکھ رہے ہیں آپ سیٹھی سے سوال اور میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم جناب سیٹھی صاحب. جناب سیدہ عائشہ ناز آپ میرا نام نہ ہی لیں، پتہ کیوں؟ اچھا آپ جس کا نام لیتے ہیں نا اس کا کریئر داؤ پہ لگ جاتا ہے. رحم کرے. پولیٹیکل کریئر کے، اچھا میں اپنی بات نہیں کہی، وہ پولیٹیکل کریئر کی بات کری. آپ کو پتہ ہے جمعرات کو آپ نے جنہیں یاد کیا، انوار الحق کاکڑ صاحب، ہمارے نگران وزیر اعظم سابق، اب ان کا پولیٹیکل کریئر داؤ پہ لگا. نہ خوف کریں یار، ان کا کیسے لگ سکتا ہے، وہ تو چنے ہوئے آدمی ہیں. اچھا آپ کا مطلب بلو آئیڈ ہے. ظاہر ہے. اچھا لیکن لگا ہے کریئر داؤ پہ یا نہیں، یہ تو آپ مجھے بتائیں گے. میں آپ کو سارا مخمصہ بتاتی ہوں، ظاہر ہے اس کے بعد ڈیٹیلز تو آپ کو ہی پتہ ہوں گی. کہ گندم اسکینڈل پچھلے ہفتے آپ نے ڈسکس کیا اور آپ نے کہا زیادہ معاملہ گمبھیر نہیں ہے اگر ایکشن لے حکومت، لیکن ایکشن اس طرح سے لیا گیا کہ گندم اسکینڈل کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بنی. اس کی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیر کو طلب کر لی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے طلب کر لیا ہے کہ ہمیں اس معاملے پر آ کے ذرا بریف تو کریں ہوا کیا تھا. اس کمیٹی نے سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو طلب کر لیا. انوار الحق کاکڑ صاحب نہیں آئے، انہوں نے کہا بھائی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی. اس کے بعد اب خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی اب اس پر معاملے پر محسن نقوی صاحب کو طلب کیا جا سکتا ہے. بہرحال پیر کو آ جانی ہے رپورٹ، لیکن ایسا لگ رہا ہے حنیف عباسی صاحب کی تکرار بھی رپورٹ ہوئی جس پر انوار الحق کاکڑ صاحب نے بتایا کہ نہیں وہ مس رپورٹنگ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. فون پہ بھی ہماری بات ہوئی، ہم نے کلیئر کر لیا جو بھی خبریں آئی. عباسی صاحب نے تو انٹرویو میں کافی لمبی چوڑی باتیں کی. جی بہت لمبی چوڑی باتیں کی، چارج شیٹ کیا پورا، لیکن جواب ہے انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا آپ فارم 47 والی حکومت ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں. اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف بہت خوش ہے. بہرحال سارا کیس آ کے نمٹ جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کاکڑ صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے. اور پتہ ہے آپ نے ایک شو میں بتایا تھا اسحاق ڈار صاحب ڈیپٹی وزیر اعظم کیوں بنا دیے گئے، پھر چیئرمین سینٹ کون بننا چاہتا تھا، اس کی جگہ یوسف رضا گیلانی آ گئے. آپ کو پتہ ہے جب نگران وزیر اعظم کے لیے بھی نامینیشن ہو رہی تھی تو اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام کہیں سے آیا تھا، ان کو سائڈ پہ کر کے یہ اچانک نمودار ہوئے تھے. کہانی بڑی پرانی ہے، لیکن اب آپ ہمیں بتائیں انوار الحق کاکڑ صاحب کو نون لیگ فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس معاملے میں، وہ واقعی ذمہ دار ہیں، فکس کر پائے گی یا نہیں؟ دیکھیے ایشو کھڑا ہوا کیونکہ پنجاب حکومت نے جو ریٹ طے کیا گیا تھا 3900، وہ پنجاب حکومت کے پاس نہ پیسے تھے، نہ وہ اس ریٹ پہ خریدنا چاہتی تھی، اور فارمرز نے یہاں پنجاب کے اندر احتجاج کرنا شروع کر دیا اور وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اچھا وہاں سے یہ بات پھر نکلی کہ جی اگر ویٹ امپورٹ نہ ہوتی تو فارمرز کو جو قیمت مانگ رہے تھے وہ مل جانی تھی، یا جو کہ پچھلی نگراں حکومت پنجاب میں طے کر کے گئی تھی 3900. یہ جو حکومت آئی ہے اس نے کہا جی یہ 3900 تو تھوڑی زیادہ ہے، ہم تو اتنی لے نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے خرید لی گئی ہے ایٹ 4200 اور وہ پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. تو اب تو سوال کافی کھڑے ہو گئے ہیں، جس میں پہلا سوال یہ کھڑا ہوا کہ جی یہ امپورٹ کیوں کی گئی. جی دوسرا یہ سوال کھڑا ہوا کہ یہ قیمتیں 3900 3900 کی کیسے طے پائی. تیسرا یہ کہ کیوں نہیں پھر خریدی یہ اور گوداموں میں بھری، جو پاسکو کے پاس جو گوداموں میں پڑی ہوئی تھی 4 ملین ٹنز سب جگہ پہ ملا کے، تو وہ کیوں نہیں نکالی، انہوں نے نکالنی شروع کی جب ضرورت پڑی. تو اگر ٹائم پہ نکال دیتے تو آٹے کی قیمتیں نہ بڑھتی. اور تو یہ ساری چیزیں اب سوال کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے اندر یہ اب ایک طرف تو فیڈرل گورنمنٹ جس نے یہ اجازت دی کہ جی 3.5 ملین ٹنز 35 لاکھ ٹن امپورٹ کر لی جائے، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. دو فیصلے تھے. پھر یہ کہ یہ فیصلہ ہوا سپٹمبر میں پچھلے سال کہ ہمیں چاہیے 3500 ٹن ہونی چاہیے، امپورٹ کرنی چاہیے. پہلا فیصلہ نگراں حکومت نے کیا، کاکڑ صاحب کی حکومت نے کیا. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینی ہے، ہم خود نہیں کریں گے. تو یہ دوسرا فیصلہ تھا. ٹھیک. پھر تیسرا یہ فیصلہ تھا کہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی عام طور پہ لگائی جاتی ہے امپورٹ کے اوپر، اس دفعہ کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی. عام طور پہ فارمر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 40% تک ڈیوٹی آپ امپورٹ لگا سکتے ہیں. امپورٹ روک نہیں سکتے انڈر دی WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو قانون ہے کہ ویٹ شوڈ بی فری ٹو موو، مگر گورنمنٹ کے پاس اجازت ہوتی ہے کہ آپ ریگولیٹری ڈیوٹی لگائیں. انہوں نے کہا کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں ہوگی، منگوا لیں. لب لباب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا، کیا صحیح فیصلہ تھا کہ امپورٹ کرنی چاہیے. گورنمنٹ کا یہ موقف، اس وقت کی گورنمنٹ کا یہ موقف تھا یا منسٹری کا یہ موقف تھا کہ
ٹوٹل ویٹ کراپ جو آ رہا ہے کوئی 29 ملین ٹنز کے قریب آئے گا. ڈیمانڈ ہماری کوئی 31 ملین ٹن کی ہے, پھر اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, تو ہمیں کم از کم 3-3.5 ملین ٹنز امپورٹ کر لینی چاہیے کیونکہ شارٹیج ہوگی. دوسرا یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو, اب جو بات سامنے آئی ہے اس میں یہ آیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دینا جس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بہت بڑے پروفٹس کیے ہیں. فار ایگزامپل ایک جہاز کے اوپر جو کنٹینر لوڈز تھے ویٹ امپورٹ کے, ایک جہاز کے اوپر جن لوگوں نے امپورٹ کیا ہے 50 سے 70 کروڑ روپیہ پر جہاز انہوں نے پروفٹ بنائی ہے. یہ فگرز اب آ گئے ہیں سارے سامنے, تو آپ سوچ لیجئے کتنے اربوں روپے کی پروفٹ بنا لی ہے ان لوگوں نے جن کو اجازت دی گئی وداؤٹ ڈیوٹی ایک سٹیج پہ کہ آپ یہ ویٹ امپورٹ کر لیں, جس کی وجہ سے جو آپ کی لوکل کراپ ہے فارمرز کا وہ اب اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ اس قیمت پہ جس قیمت پہ آپ نے کہا تھا آپ اٹھائیں گے 3900. ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ کا کراپ آیا نہیں تھا تو اس سے پہلے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے خرید لی اور وہ 4200 تک لے گیا. تو پرائیویٹ سیکٹر کو تو کسی نے لمبے پیسے بنوا کے دیے ہیں. ایک یہ شک ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ یہ کیوں ایسے فیصلے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کے, اور ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹس ور انوالوڈ بیکاز فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا جو مرضی چاہے, آگے پروونشل گورنمنٹ نے قیمتیں طے کرنی تھی. اچھا. تو وہ قیمتوں کے اندر کچھ ایشوز بن چکے ہیں ابھی تک, اسی لیے اچھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ نے ہائی ریٹس دے دیے خرید لی, اور ہمیں آپ لوکل فارمر کو آپ ہائی ریٹ دے نہیں رہے ہیں اور اٹھا نہیں رہے ہیں. اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو پھر تو بارشیں ہو رہی ہیں, تباہ ہو جائے گی, تو ہم تو 3200-3300 پہ بیچی شروع کر دیں گے, نقصان ہو جائے گا اس کا, پھر اگلے سال بھی مسئلہ بنے گا, سیاسی طور پہ بھی ایشو بنے گا. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ کیسے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ امپورٹ کرنی ہے, کیسے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈیوٹی نہیں لگانی, کیسے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا, اور کیسے یہ فیصلہ ہوا تھا پروونشل گورنمنٹس نے خصوصاً پنجاب کہ اتنی ہائی پرائس کے اوپر انہوں نے کیوں خریدی, اور جو اب اور پھر خریدنے کے بعد ایک ریٹ لگا دیا کہ اس سے اوپر نہیں خریدیں گے, پہلے زیادہ ریٹ پہ خرید لی اور اب جو ہے وہ لو ریٹ رکھا ہوا ہے. یا تو وہی ریٹ پہ فارمر سے بھی لے لیں, مگر وہ کیا وہ تو 3900 پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو 42 پہ کیسے لیں گے. تو اس قسم کی ایشوز ہیں. تو یہ بالکل صحیح ہے, یہ انکوائری ہونی چاہیے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. منسٹری آف کامرس اور جس طریقے سے یہ سمریز بنتی ہیں اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بٹھا کے اور دیکھنا چاہیے کہ جو فیصلے ہوئے وہ صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے. کیونکہ دیکھیے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے پروفٹس بنائے ہیں نا, یہ گورنمنٹ اگر امپورٹ کر لیتی تو گورنمنٹ نے یہ پروفٹ بنا لینا تھا, تو گورنمنٹ تو پروفٹ بزنس میں نہیں ہے, تو پھر اس کی قیمت بھی ریڈیوس ہو جانی تھی آٹے کی, اور انہوں نے سبسڈی بھی دے سکتے تھے خرید کے, اور سبسڈی دے سکتے تھے کیونکہ ان کے ٹھیک ٹھاک پیسے بن رہے تھے. اب 70 کروڑ روپیہ پر جہاز, آپ سوچ ہی لیجئے کہ کتنے جہاز آئے ہیں اور کتنے لمبے ہاتھ لگ گئے ہیں. تو یہ اس لیے انکوائری تو بنتی ہے نا. ہاں, لیکن آپ نے جیسے انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ کافی, اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ نگراں پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت کے کامرس منسٹری میں جو صاحب تھے وہ بھی ہوگا, جس سیکرٹری نے وہ سمریز بنائیں وہ بھی ہوگا, پروسیڈنگز کی منٹس بھی ہوں گے, یہ ڈسکشن ہوئی, یہ ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ کیسے فیصلے ہوئے, وہ بھی ساری بات سامنے آئے گی. اور پھر پنجاب کے اوپر بھی انکوائری ہوگی کہ پنجاب نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ اتنے ٹنز ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے خریدنی ہے, اس ریٹ کے اوپر, کم ریٹ کے اوپر کیوں نہیں خریدی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اچھا یہ ہونا چاہیے بیکاز دو چیزیں ہوئی ہیں اس سے. ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے لمبی پیسے بنائے ہیں, اور وہ اس آئٹم میں بنائے ہیں جو کہ آپ کی روزمرہ کی, آپ کی عوام کے لیے اس کی ضرورت ہے. اور کوئی حکومت جو ہے وہ اس قسم کا رسک نہیں لے سکتی کہ آٹے کے اوپر فائنل جو امپیکٹ آتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اتنے پیسے بنانے دیں. تو اس لیے امپورٹر نے بھی پیسے بنائے ہیں, اب آڑتی بنا رہے ہیں پیسے, تو مطلب ہے کہ فارمر بھی نہیں بنا رہا اور گورنمنٹ کو بھی کچھ نہیں بچ رہا. ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن. لیکن اس معاملے میں نواز شریف صاحب کا آنا, شہباز شریف صاحب کو اس معاملے پر طلب کرنا, پنجاب کی سطح پر اس معاملے کا اٹھنا, اس کے بعد انوار الحق کاکڑ صاحب سے کھرا محسن نقوی صاحب تک جانا, سب کو, اب سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کو تو شہباز شریف صاحب نے برطرف بھی کر دیا, لیکن اگر معاملہ ان تک جاتا ہے جو اس وقت فیصلہ ساز تھے, اور آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کا بتا بھی دیا کہ کہاں کہاں تک مال پانی بنایا گیا, انکوائری ہوتی ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ رستے میں رکاوٹ تو نہیں بنے گی ان کے خلاف اگر کارروائی کا آغاز کیا؟ کارروائی کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو
پھر حل کیسے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. رپورٹ بنے گی, یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا اور یہ بھی تھا, اور یہ جو ہے یہ غلطی تو ہو گئی مگر اس میں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کسی کی, کیونکہ مشترکہ فیصلے تھے, سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا, یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کسی کو پکڑ دکڑ کوئی نہیں ہوگی. خصوصاً یہ کہ کچھ لوگ جن کے اوپر انکوائری ہوگی, جنہوں نے فیصلے کیے ہیں, وہ چہتے ہیں اور چنے ہوئے لوگ ہیں وہ, اور ان کے تو آگے فیوچر کی بھی بات لوگ کر رہے ہیں, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا اس میں سے کچھ نکلے گا. یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے اس پش بیک کا؟ نہیں, یہ فائدہ اس کا سیاسی ہوگا اس حکومت کو. وہ کہیں گے جی یہ پچھلی حکومت سے یہ غلطیاں ہوئی, پنجاب میں بھی یہ ہوا اور وہاں بھی یہ ہوا, مگر پھر اس میں بعد یہ ہوگی مٹی پاؤ. بالکل ٹھیک, مٹی پاؤ. اب مٹی دیکھیں نا, یہ ہو نہیں سکتا نا کہ کاکڑ صاحب کے خلاف انکوائری ہو کے اور کاکڑ صاحب کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ محسن صاحب کے خلاف انکوائری ہو اور ان کو پکڑ دکڑ. تھوڑے سے پر کتر نہیں لیے جائیں گے, پر جو پھیلا رہا ہوگا کوئی, تو میڈیا میں تھوڑے بہت بات ہوگی, بس زیادہ بھی نہیں ہوگی. بلیم گیم چلے گی بس, اتنی وہ بھی نہیں چلے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دبا دیے جائیں. اوکے, دبا دیے. یہ اس وقت جو ہو رہا ہے نا, یہ صرف اب سیاسی گیم چل رہی ہے. اوکے, اور کچھ نہیں ہو رہا. چلیں ایک اور گیم جس کا اشارہ دیا جا رہا ہے وہ ہے ججز اپوائنٹمنٹ, آرٹیکل 175A. اس میں ترمیم کا انتہا. جاتے میں کہہ دوں کہ وہ ہونے نہیں, آپ کے سوال سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ وہ جو جھڑپ ہوئی ہے عباسی صاحب, حنیف عباسی صاحب کی اور کاکڑ صاحب کی, اس میں سب سمجھ آنی چاہیے آپ کو کہ اس کا کیا ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم تو انکوائری کریں گے, اور کیا کر کے تے دیکھو, نہیں تو پھر اسی جڑی انکوائری کریں گے اودا کی خیال. جے منہ کھولے تو آتے اس واسطے آپ سمجھ ہی جائیں یہ کہیں نہیں جانی بات. کہیں نہیں جانی بات, اسی لڑائی سے سمجھ لیں. لڑائی معاف کرو ہو جائے گا. لیکن جو معاملہ اب جوڈیشل سائٹ پہ اٹھ رہا ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں, اور یہ پہلی بار نہیں اٹھا, معاملہ 2010 میں بھی اٹھا تھا, لیکن اب کی بار سیٹھی صاحب بڑی خبریں ہیں کہ کچھ ترمیم مختلف نوعیت کی ہونے جا رہی ہیں. کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے 2010 میں چودھری صاحب تھے, افتخار چودھری صاحب, جوڈیشل ججز کا موومنٹ ہوا تھا, لائرز کا موومنٹ ہوا تھا, جوڈیشری بڑی تکڑی فیل کر رہی تھی, ٹھیک ہے, اور حکومت آصف زرداری صاحب کی نئی آئی تھی, مشرف صاحب کو نکالا تھا, تو اس وقت لائرز بھی اور ججز بھی بالکل پر پھیل کے اڑ رہے تھے. تو اس وقت فیصلے ہوئے کہ اب آگے سے حکومت کا کوئی رول نہیں رہے گا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں. اور پاکستان میں جو فیصلہ ہوا افتخار چودھری صاحب کا, وہ یہ ہوا, اور باقی ججز کا اور لائرز کا, کہ اب ہم اپنا فیصلے اپنے خود کریں گے, اس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اچھا, دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہیں بھی کہ ججز اپنی اپوائنٹمنٹس کے بارے میں خود اپنے پاس اختیارات رکھتے ہیں. اس میں ہمیشہ ایگزیکٹو کا رول ہوتا ہے, ہمیشہ, ہر دنیا میں, ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر. مگر افتخار چودھری صاحب دھندنا رہے تھے, اور اس وقت آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی, تو انہوں نے کوشش بھی کی کہ کچھ تھوڑی بہت اس کو کیا جائے, مگر پھر دھمکیاں ملیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو پھر زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے, اور پھر افتخار چودھری صاحب اور ان کے ساتھی دھندنانے لگے, اور اپنے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا. 2 فیصلے کیے کہ آگے جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ ہم کریں گے خود, اور دوسرا یہ کہ وہ خود سے مراد یہ تھی کہ افتخار چودھری صاحب کریں گے. ایک طرف جوڈیشل کمیشن تھی, اس کے پھر سربراہ وہ تھے, اور جوڈیشل کمیشن بھی اپنی جگہ پہ چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ ہم ہی کریں گے, میں ہی کروں گا. تو وہ اب میں سے ہٹتے پھر جوڈیشل کمیشن تھوڑی سی ڈائلیوشن ہوئی. اب سچویشن ایسی آ گئی کہ اب یہ آ گئی ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا. اب گورنمنٹ کے, یہ مطلب پارلیمنٹ کے ریپرزینٹیوز بھی جوڈیشل کمیشن میں ہونے چاہیے. تو اس لیے وہ جو اس وقت 11 کی ہے, میرا خیال ہے کتنی 9 کی ہے, اس کو یہ 13 کے بنانا چاہ رہے ہیں. 13 کی جو بنائیں گے اس کے اندر 2 سینٹ سے آئیں گے, 2 نیشنل اسمبلی سے ریپرزینٹیوز آئیں گے, 2 اپوزیشن کے ہوں گے اور 2 گورنمنٹ کے ہوں گے. بالکل ریزنبل بات ہے یہ, بالکل یہ اچھی, اگر اس کا بھی ترمیم ہوتی ہے تو جیسے پہلے پارلیمانی کمیٹی ادھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بینچز بھی جو بنانے ہیں وہ بھی چیف جسٹس نہیں بنائے گا, اس کی بھی ایک 3 ممبر کمیٹی ہوگی سینئر ججز کی, جو بینچز بنائیں گے, وہاں بھی ڈائلیوشن ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھے قدم ہیں, یہ ہونا چاہیے, بیکاز یہ جو کھلی لگام ملی ہوئی تھی جوڈیشری کو اپنے معاملات کے, یہ دنیا میں کہیں نہیں اور یہاں بھی نہیں ہو سکتا تھا, مگر وہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ یہ ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا,
اور پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن اس میں ہوگی, اور چیف جسٹس اپنے پاورز بھی جو ہیں ان کو بھی کم کیا جائے گا. اب جو ایشو بنا ہے عائشہ وہ کچھ اور بن رہا ہے نا. ہاں ولاگرز جو کر رہے ہیں, ہاں بتائیں نا کیا ہے. میں کیا بتاؤں, تم ہی بتاؤ. نہیں میرے خیال ہے زیادہ آپ کے منہ سے اچھا لگے گا کہ وہ پھر ایکسیپٹ بھی کر لے گی جوڈیشری یا چیف جسٹس آف پاکستان. دیکھیے اب یہ ایکسٹینشن کی بات چل رہی نا اس کی. اصل میں اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر, شکل سے پہچان لیا تھا کہ اب شرارت کرنے والی ہے, میں نے کہا میں خود ہی کر لوں. ایکسٹینشن کا لفظ خطرناک ہے, ایسے کر لیں ریٹائرمنٹ کی عمر میں 3 سال کا اضافہ. ہاں تو جیسے وہ 3 سال ہوں گے تو 3 سال کی پھر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے نا, جو کرنٹ چیف جسٹس ہے. ابھی تو یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی 65 کا ہوتا ہے جی تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں, خواہ ان کے 2 مہینے انہوں نے کہا چیف جسٹس کی ہو کہ نہیں. اب جب اگر اب یہ اس کو 3 سال 68 کر دیں گے تو پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ ابھی 65 کے ہوں گے تو 3 سال اور بیٹھے رہیں گے وہ, ایسے ہی ہے نا. تو پھر سلسلہ بدل جائے گا. وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. اچھا اب یہ تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں. کرنا چاہیے یا نہیں. دیکھیے اگر قانون ان کو اجازت دیتا تو وہ کون ہوتے ہیں نا, وہ ایکسیپٹیبلٹی کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر قانون کہتا ہے کہ آپ چیف جسٹس رہیں گے ٹل 68 تو وہ کیوں وہ پھر ریزائن کرے, یہ آپ کہہ رہی ہیں. بہت خوب. نہیں ایکسیپٹ کی تو بات ہی نہیں بنتی نا. میں مان گئی. پھر تو وہ ریزائن تو نہیں کر سکتے نا, وہ تو پھر پروٹیسٹ ہو جائے گا کہ ریزائن کس لیے کر رہے ہیں آپ تو رہ سکتے ہیں تو رہ رہے ہیں, آپ کو تو ٹرم ہے آپ کی پوری 68 کا. تو وزن ہے صرف سا وزن ہے, بہت وزن تلے میں دب گئی اور مجھے جواب بھی مل گیا. اچھا ایک اور معاملہ ذرا جلدی سے نمٹا دیں, وہ ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ, کیونکہ جب بات جوڈیشری کی ہو رہی ہے تو جوڈیشل لینڈ پہ بہت سے اہم فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں. مخصوص نشستوں کے معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل بہت کنسرنڈ ہے, اور جو بینچ بنا ہے اس کی کمپوزیشن بھی خاصی دلچسپ ہے. مجھے بتائیں یہ معاملہ ریورس ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بہت کریٹیکل کیس ہے یہ. اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں, میں موٹی بات کرتا ہوں. جی الیکشن کمیشن نے 3 دفعہ پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ کے الیکشن ریزلٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. پہلے پرانے زمانے میں کہا تھا, پھر حال ہی میں 2 الیکشن کروائے انہوں نے, ایک تو ابھی کروایا. وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا ایشو بنا ہے نشستوں کا. تو اب یہ پہلے ہائی کورٹ میں تھا, پشاور ہائی کورٹ نے یونینیمس ورڈکٹ 5 ججز کی تھی کہ الیکشن کمیشن صحیح کہتا ہے آپ کو نہیں ملنی چاہیے, کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے, آپ نے فلفل نہیں کی کنڈیشنز. تو یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں, اور پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا. سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے, توقع تو یہ تھی کہ اتنا اہم کیس ہے یہ, اس کے ساتھ بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. بالکل ہر جگہ سارا سیاسی سسٹم ڈھانچہ ہل سکتا ہے. تو اس میں توقع یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر ججز کے 3 ممبر بینچ بنے گا, مگر آخری وقت پہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے اور 3 اور تین ججز نامینیٹ کر دیے, اپنی جگہ پہ ایک اور سینئر جج کر دیے. اچھا اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بیکاز جو بھی فیصلہ یہاں آئے گا یا حکومت کے حق میں ہوگا اور الیکشن کمیشن کے حق میں ہوگا یا پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو اپنے آپ کو ریموو کر لیا نا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قسم کا بھی فیصلہ آتا ہے کنٹروورشل ہوگا. ٹھیک ہے, اگر تو گورنمنٹ کے حق میں آیا تو پی ٹی آئی کر دے گی جو کرنا ہے, انہوں نے جو کرتے ہیں عام طور پہ, اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں آیا تو گورنمنٹ اڑ جائے گی اور گڑبڑ. مطلب ہے یہ جو سارا سلسلے بنا رہے ہیں امینڈمنٹ کرنے کا, یہ کرنے کا, 2/3 میجورٹی کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی نا ان کو اگر نشستیں چلے گی پی ٹی آئی کو, تو یہ پھر جوڈیشل ریفارمز بھی نہیں ہوں گی. تو بہت سے اس میں ایشوز انوالوڈ ہیں. قاضی صاحب کو چاہیے تھا اس میں بیٹھتے, وہ الگ ہو گئے, اپیل میں بیٹھ جائیں گے. اچھا وہ تو اپیل تو بعد کی بات ہے, بیکاز اپیل عام طور پہ جو فیصلہ آتا ہے وہی ہوتی ہے, اپیل میں اس کو چینج نہیں کیا جاتا, وہی جج بیٹھتے ہیں, وہی اگر کوئی نیا ایشو ہو تو اس کو دیکھتے ہیں, ادروائز کچھ نہیں ہوتا. تو اپیل شیل کو بھول جائیں آپ, یہ ایک ججمنٹ آنی ہے سپریم کورٹ کی, جس کے ساتھ یا تو یہاں زلزلہ آئے گا, ٹھیک ہے, وہ کہ یہ سارا جو انتظامیہ ہل جائے گا, یا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی پھر روئے پیٹے گی, مگر ان کے رونے پیٹے سے ہونا کچھ. تو اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ بڑا اہم ہے. اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو پی ٹی آئی اڑ جائے گی اور گورنمنٹ اپنی 2/3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکے گی. اگر یہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو یہ سارے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ رہ جائیں گی. کمپلیکیشنز ہی ہو جائیں گی کہ آلریڈی الیکشنز ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر, اور پھر ان کو بھی ریورس کرنا پڑے گا, بیکاز اس میں شمولیت نہیں تھی ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کے حق میں. جی تو بہت کمپلیکیشنز ہو جائیں گے. مگر میری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ یہ کنٹروورشل ہوگا. قاضی صاحب نے اپنے آپ کو ریموو کر لیا اس کنٹروورسی سے. اب یہ کیوں کیا؟ اب یہ قاضی صاحب سے آپ پوچھئے, مجھے کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے قاضی صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے جو بڑا کنٹروورشل ہے,
کون سا؟ انتخابی نشان والا؟ جی بالکل، بہت کنٹروورشل تھا، ایسے ہی ہے نا. تو اور اس سے شرمندگی بھی ہوئی ہے جوڈیشری کو. اچھا. ہاں ہوئی ہے، بیکاز دے آل تھنک کہ یہ فیصلہ جو تھا تھوڑا سا. تو اب اگر ایک اور فیصلہ ایسا قاضی صاحب کر دیتے ہیں تو قاضی صاحب نے جو اپنی ریپوٹیشن بنائی ہوئی ہے اس کو دھکا تو لگے گا. تو پھر یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر یہ ایکسٹینشن اگر لیتے ہیں یا اگری کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو جائے گی، اس کے ساتھ ان کو 3 سال اور مل جائیں گے، تو سوال تو بڑے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو اگر یہ باہر رہیں، جو بھی فیصلہ ہو اس سے باہر رہیں، تو ان کے لیے بچاؤ ہے پرسنلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از اے ڈیسیژن جو انہوں نے جو لیا. ہاں، تو انہوں نے یہ لیے کنٹروورسی کے اندر میں نے اب نہیں جانا، کیونکہ اگر کنٹروورسی ہوتی ہے تو مجھے دونوں طرف سے گڑبڑ ہوگی. تو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا. مگر یہاں جو 2 ججز ہیں، منصور صاحب اور من اللہ صاحب، ان کی جو ریپوٹیشن جس قسم کی بنی ہوئی ہے، تو اسی لیے یہ سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ فیصلہ شاید پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی آسان بات نہیں ہے، بیکاز اس کے لیے اس میں ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، اور جو سیاسی ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے، اب اس کو واپس کیسے کیا جائے. پلوں کے نیچے بہت. اور فائنلی میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کے اندر یہ اتفاق ہے کہ کچھ ریفارمز ہونی چاہیے، تو وہ بھی رک جائیں گی اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا. تو اس لیے شاید ہائے سادہ سی بات میں بہت پیچیدگیاں سلجھا گئے ہیں. آپ جواب میں جو بھی آئے گا اس معاملے کو لے کر وہ باہر طور سیٹھی صاحب کے بقول ہوگا چیلنج، اور اس میں بھی کافی ٹائم مل جائے گا، کافی ٹائم بائی کیا جا سکتا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اور اب مرحلہ آپ کے سیٹھی صاحب سے سوالوں کا. ایم عبداللہ صاحب دبئی سے سیٹھی صاحب سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ یو اے ای کبھی پاکستانیوں کے لاسٹ 1.5 سال سے کبھی وزٹ ویزے بند کرتا ہے، کبھی امپلائمنٹ ویزے بند کر دیتا ہے. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں بند کرتا ہے؟ یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اور کسی نیشنلٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. انڈیا کے ساتھ ہوا تھا 1 ہفتہ بس، پر ان کا یہ جو مسئلہ تھا وہ 10 دن میں حل ہو گیا تھا. جی سیٹھی صاحب. ہاں جی، میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر ایک یو اے آفیشل کی ایک چھوٹی سی ہدایت تھی پاکستانیوں کو جو دبئی میں کام کر رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا انہوں نے پھر دہرایا اس کو، جس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ پاکستانیوں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ دبئی ہے، ہم یہاں سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے، نہیں چاہیں گے یہاں ڈسرپشن ہو. اور آپ سڑکوں پہ یہاں بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں، عمران خان یا کسی ایک سیاسی جماعت کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اور ڈسرپٹ کر رہے ہیں ٹریفک کو. ہم یہاں سیاست الاؤ ہی نہیں کرتے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بند کر دیں اس قسم کی حرکتیں. اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو پھر ہم ویزا ریجیم کو ٹائٹ کر دیں گے، پہلی بات. پھر انہوں نے دہرایا، بڑے دکھی نظر آ رہے تھے مجھے، کہ یہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے اتنی یہ سمجھتی ہے دبئی بھی لنڈن ہے، لنڈن کے اندر وہ گالی گلوچ بھی سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے نون لیگ والوں کے خلاف. اور اب اگر دبئی میں ایسے شروع ہو گیا تو وہ پھر ظاہر ہے یہ تو ٹالریٹ وہ نہیں کریں گے کسی صورت میں. دبئی کے اندر کوئی ڈیموکریسی فریڈم سپیچ تو نہیں ہے، اور وہ بالکل اسی بیسس کے اوپر اپنے ملک کو چلا رہے ہیں، ٹائٹ کنٹرول، تاکہ وہاں مختلف قسم کی کمیونٹیز ہیں. پاکستانی اب آپس میں لڑنے شروع ہو گئے ہیں، پھر پاکستانی انڈینز کی آپس میں لڑائی ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ مسئلے یہاں جا کے بنے. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ فرق کیا ہے انڈینز میں اور پاکستانیز میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے وہاں کے لوگوں نے، دبئی والوں نے، رولرز نے مجھے یہ بتایا. انہوں نے کہا جی پاکستانی کام بھی اتنی محنت سے نہیں کرتے جتنے ہندوستان کے لوگ محنت سے کام کرتے ہیں. پاکستانی مذہبی بھی زیادہ ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ مذہب کو سامنے لے آتے ہیں. اور ہندوستانی جو ہیں وہ مذہب کا بھی ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے، پہلے کام آتا ہے پھر مذہب آتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایفیشنسی، تعلیم بھی پاکستانی لیبر کی جو ہے انڈین لیبر کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو انڈین اور سری لنکن لیبر جو ہے ان کی تعلیم بھی بہتر ہے، وہ لڑتے بھی نہیں ہیں، کام بھی بہتر کرتے ہیں. اور پاکستانی تینوں جگہ پہ آ کے گر جاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرنا، وہاں کی لیبر کو یہاں بلانا، مگر آپ لوگ بڑے لڑاکو ہیں اور آپ لوگ کام بھی پورا نہیں کرتے. وہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے فیکٹری کے اندر ایک پاکستانی چوکیدار تھا، تو کہتے ہیں وہ مینیجنگ ڈائریکٹر مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں بھی مسلمان ہوں، ہم سے زیادہ مسلمان کون ہے عربوں سے زیادہ، مگر میں جب آتا تھا، میری گاڑی آتی تھی تو گیٹ بند ہوتا تھا اور مجھے وہاں ہانک کرنا پڑتا تھا کہ بھئی دروازہ کھولو، مالک آیا ہے.
تو پتہ چلتا تھا چوکیدار صاحب 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ نماز بھی پورا ٹیک کرتے تھے، پھر رات کے وقت اور بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی تھی. تو کہنے لگے یار میں تو تھک گیا کہ اگر میرے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا تو میں نے سوچا کہ پھر اس چوکیدار کو چینج کر کے کوئی سری لنکا سے کوئی بندہ میں لے آؤں، یا کرناٹکا سے کوئی کیرلا سے کوئی بندہ میں لے آؤں، یا دلی سے میں کوئی سردار جی کو لے آؤں. تو یہ تو اس قسم کے مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا یہ ساری جگہ پہ ایسا ہی رویہ ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ تو خانہ کعبہ میں جا کے لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں، سیاسی وہاں ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کس کا حوالہ دے رہا ہوں، ابھی حال ہی میں جب مریم اورنگزیب وہاں تھی تو کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو یہ پرابلم ہے. اور اس کے بعد پہ دیکھا آپ نے سعودی اتھارٹیز نے کیا ایکشن لیا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ بی جے پی کے جو انڈینز ہیں وہ کانگریس کے خلاف، یا کانگریس کے لوگ بی جے پی کے خلاف امریکہ کے اندر جس قسم کی پروٹیسٹ آپ لوگ کرتے ہیں ان فیور آف ون پارٹی اور انادر پارٹی. ایک وقت تھا کہ آپ بے نظیر کے لیے اس کے حق میں پروٹیسٹ کرتے تھے، اور آج آپ کر رہے ہیں عمران خان کے لیے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ایک زمانے میں نون لیگ کے لیے بھی آپ کرتے تھے. تو اور پھر آپ لڑتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، اور آپ سڑکوں پہ آ کے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں the fault dear Brutus lies with us. خامیاں ہمارے میں ہیں. ہم ابھی بھی اپنے ذاتی ایشوز جو ہیں یا سیاسی ایشوز ہیں وہ گھر نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ ہم سب جگہ ساتھ لے چلتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارے فورن امپلائرز اور فورن کنٹریز جو ہے وہ ہم سے خوش نہیں رہتی. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس ملک میں جائیں اس ملک کے قانون، اس ملک کے رویہ، راج رویہ، اس کو اپنائیں. نہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ ایک شک کی نظر سے دیکھا جائے گا. آئی ایم سوری ٹو سے دس، بٹ یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس ملک میں آپ جائیں گے وہاں کے قانون، وہاں کے کلچر، وہاں کا جو ہے اس کو آپ کو اگر آپ اپنا نہیں سکتے تو اس کے خلاف نہ کھڑے ہو. ہاں، وہاں کے قوانین کا احترام کریں، وہاں کے اصولوں کی پاسداری کریں. تو اس طرح کی رکاوٹیں آپ کے سامنے اگر دوسری نیشنلٹیز کے سامنے نہیں آ رہی. کال فار انٹروسپیکشن، اسی کی بات آپ نے سمجھی. سیٹھ صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. چلیں شامل کرتے ہیں ایک اور سوال. علی کراچی سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انالیسس کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا بڑھ رہا ہے اور کیا کم ہو رہا ہے. محبت کم ہو رہی ہے، اور عمران خان کی طرف پاکستانی عوام کی ہمدردیاں بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص نوجوان جو طبقہ ہے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور باقی کسی بھی پارٹی کے خلاف ہے. پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی جو پارٹی ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ میرے خیال سے پی ٹی آئی ہی ہے. باقی تو سب پروونشل پارٹیز بن چکی ہیں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان ہی اس ملک کا حل ہے؟ اور کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ٹرسٹ نہیں کرتی اس حکومت کو. جیسے کہ ہم نے پی آئی اے کو بیچنے کے لیے پیش کیا تھا، پر پی آئی اے کو خریدنے کے لیے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس وقت. تو پھر ان کے پاس رہنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 2 سال میں چیزیں بہتر ہو جائے گی. کس طرح سے بہتر ہوگی؟ بڑا اچھا اور انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں جواب بھی میں اسی قسم کا ہی دوں گا. پہلی بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیا چیز بڑھ رہی ہے اور کیا چیز بڑھ نہیں رہی یا کم ہو رہی ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پاپولر پارٹی ہے اور اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت عوام میں آ رہی ہے. یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کو کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بندے کا نام تو نہیں ہوتا نا، ایک ادارے کا نام ہے یا کچھ مختلف مل کے کچھ اداروں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو جب عمران خان سیم پیج پہ تھے تو اس وقت تو آپ سب پی ٹی آئی کے سپورٹرز پرو اسٹیبلشمنٹ تھے نا. تو اس کا مطلب ہے آپ اینٹی اور پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، آپ پرو عمران خان ہیں، اور جو اس کے فائدے کی بات ہے وہ آپ کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو آج اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہے ہیں اور کل اگر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو آپ سارے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے، بیکاز وہ یہی اسٹیبلشمنٹ پھر خان صاحب کے ساتھ سیم پیج پہ آ جائے گی. تو یہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. آپ پرو عمران خان ہیں، اور جس دن اس عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے اس دن آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں گود میں، اور جس دن اسٹیبلشمنٹ کو وہ لتاڑ رہا ہوتا ہے تو آپ بھی لتاڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط فہمی میں آپ مت رہیں کہ آپ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں. آپ نہیں ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی. آپ کو بنائے اسٹیبلشمنٹ میں تھا، اور وقت جب آئے گا، جب عمران خان کا وقت آئے گا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی یہ وقت آئے گا. اس لیے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے یہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے. دیکھیے
خان صاحب جب آئے تھے تو اس وقت اسی قسم کے حالات میں آئے تھے نا جو آج حالات ہیں. وہ بھی تو کندھے پہ چڑھ پہ آئے تھے, آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئے تھے. آج اگر 47 فارم 47 کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت آر ٹی ایس سسٹم کی بات ہو رہی تھی. تو کیا فرق ہے؟ اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ایجنڈا تھا جس کے اوپر جھگڑا چلا, جس کے بارے میں نے بہت دفعہ ذکر کیا اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا کہ خان صاحب چاہتے تھے ون پارٹی سسٹم بنانا. جمہوریت پارلیمنٹ میں وہ یقین نہیں رکھتے تھے. بہت سے سٹیٹمنٹس ہیں, اگر آپ کہیں تو آپ کو یاد دلا دیں گے کسی دن, کوئی 100 سٹیٹمنٹس ان کے پارلیمنٹ کے خلاف جب وہ دھرنے کر رہے تھے, اور اس کے بعد بھی جس قسم کا ٹریک ریکارڈ تھا ان کی پارٹی کا پارلیمنٹ کے اندر, اور پھر ساری پارٹیز کو وائپ آؤٹ کرنا. ابھی کل کے پروگرام میں نے کہا ہے یہ سب نون لیگ کے لیڈرز کو اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو جیل میں ڈال دیا, اور حالانکہ کیس کوئی نہیں تھا, اور خود کہنے لگے کہ یہ میرا بیانیہ ہے, اگر میں ان کو جیل میں نہیں ڈالوں گا تو لوگ کیسے مانیں گے کہ یہ کرپٹ ہے. تو تھے یا نہیں تھے وہ فرق نہیں پڑا انہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ملک ون پارٹی اسٹیٹ نہیں بن سکتا. اس ملک کے اندر بڑی ڈویژنز ہیں, اس ملک کے اندر بڑے گروہ ہیں, اس ملک کے اندر بڑی ریجنز ہیں, اور یہ اب وہ سینٹرل اتھارٹی جسے ہم ایک زمانے میں کہتے تھے وہ صرف مارشل لاء کے اندر آتی ہے. جمہوریت کے اندر وہ آ نہیں سکتی, ڈویژن کرنی پڑتی ہے اور مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے. یہ ون پارٹی سسٹم نہیں بن سکتا. خان صاحب اس کو ون پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے تھے, اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پولیس فورس بنانا چاہ رہے تھے. اب اگر ان کو یہی وہ ابھی بھی چاہتے ہیں تو پھر یہ نہیں ممکن, بیکاز اب سندھ کے اندر یہ بات ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, بلوچستان کے اندر یہ لوگ بات ماننے کے لیے تیار. تو جسٹ بیکاز آج پنجاب کے اندر لوگ بات یہ ماننے کے لیے تیار ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے یا پرسوں بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے. یہ آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں سب سے زیادہ پاپولر پارٹی تھی ایک زمانے میں, اور آج 5 سیٹیں بھی نہیں لے سکتی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نون لیگ پنجاب کی پارٹی تھی. جاگو پنجاب جاگو یہ نون لیگ کا یہ بیانیہ تھا, اور نون لیگ نے ہمیشہ الیکشن پنجاب میں جیتی ہے, اور آج پی ٹی آئی اسی صورت میں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کل بھی پی ٹی آئی پنجاب میں پاپولر رہے گی یا کہیں اور رہے گی. اس طریقے کے ساتھ سیاست بدلتی ہے, تبدیلی آتی ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج بھی اگر خان صاحب کچھ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ مل جل کے ہم نے سب کچھ کرنا ہے, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر لیں, نیب ویب ختم کر دیں, اور جس طریقے کے ساتھ یہ جو سارے ریاست کے ادارے ہیں ان کو ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے, اگر ان کو آزاد کر دیا جائے, اور ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز اور ان کو سب کو آزاد کر دیا جائے کہ آپ نے انلیگل آرڈرز نہیں لینے, خواہ وہ حکومت کا آرڈر ہو تو آپ نے نہیں لینا, تو ان کو پروٹیکشن مل جائے, تو یہ بالکل ایک جمہوری طریقے کے ساتھ یہ ملک چل سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ صرف عمران خان کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. آخری بات, آپ کہتے ہیں کہ جی ساری دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس حکومت کے ہائیبریڈ حکومت کے خلاف ہے. بھائی صاحب, ابھی حال ہی میں ہم نے آپ کو یاد دلایا کہ امریکہ کی حکومت خان صاحب کے خلاف تھی. آپ کو یاد دلایا کہ سعودی عربیہ کی حکومت ان کے خلاف تھی. آپ کو یاد دلایا کہ یو اے ای کی حکومت ان کے خلاف تھی, اور کوئی وجہ اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی. خان صاحب کی پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات تھی, تو اس میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ جو تھے وہ پیراماؤنٹ نہیں تھے, ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے تھے, وہ اپنی ایک ذاتی ایگو کو سیٹسفائی کر رہے تھے. تو یہ کہاں کی یہ آپ کا یہ سوچ ہے کہ جناب ساری دنیا جو ہے اس حکومت کے خلاف ہے؟ یہ بالکل بات بیٹھتی نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو خان صاحب کے ساتھ تھا. آج بھی اگر خان صاحب صحیح راستے پہ آ جائیں تو یہ ملک چل سکتا ہے, اور وہ حکومت ان کو واپس مل سکتی ہے. مگر خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, وہ اب اس کو ایک ذاتی ایشو بنا لیا ہے بٹوین ہمسیلف اینڈ ود دی آرمی چیف. دس از رانگ, ایسے نہیں ہونا چاہیے. راستے نکلنے چاہیے. سیاستدان ہمیشہ نیگوسیشن کرتے ہیں. خان صاحب کو بھی اپنے پرانے راستے بند کرنے چاہیے, پرانے طریقے جو کار ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, پارٹی مضبوط بنانی چاہیے, اور مل جل کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اور وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن لے کے لیو اینڈ لیٹ لیو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے, جس میں 5 سال کے بعد نا سیٹی صاحب جب بھی یہ جی جب بھی وہ ہو. تو آج خان صاحب صحیح ہو جائیں, اپنا موقف صحیح کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں الیکشن اگلے سال بھی ہو سکتی ہے. ایسی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی خان صاحب جو ہیں وہ صرف مقبولیت پہ قبولیت اور مقبولیت کے درمیانی کوئی راستہ ہے, ان کے امتزاج سے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں, اور باقی سب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو اپنے ایکشن سے تسلیم کرنا, اس کی خو اپنائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں.